اندائی میں عرض کر دیتا ہوں، اعلی حضرت علی رحمہ نے لکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ولی کی محبت ڈالی کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے تو یہ سمجھے نا کہ اولیاء اللہ کی محبت رب ڈالتا ہے، ٹھیک، لیکن کیوں ڈالتا ہے؟ وجہ کئی راز ہیں، ان میں سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک راز لکھا۔ آپ فرماتے ہیں رب تک انسان جب پہنچتا ہے، انسان دنیا میں آیا، اللہ پر ایمان لایا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، میں رب تک پہنچوں، میرا یہ عمل اللہ قبول کر لے، میں یہ 11ویں منا رہا ہوں، رب قبول کر لے، میں محفل میں آیا، یہ اللہ قبول کر لے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے رب تک پہنچے، مگر رب بے نیاز ہے، ٹھیک۔ اب کبھی بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو یہ طے ہے کہ جب بھی مانگے گا اس کا صلہ ملے گا، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، بعض اوقات رب کیا کرتا ہے؟ فوراً دے دیتا ہے، بعض اوقات کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو ملا نہیں، تو اللہ اس کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندے نے شادی کی، 20 سال ہو گئے، رب سے مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، مگر نہیں مل رہا، ٹھیک۔ اب مانگنے کی بھی ایک حد ہے نا، اعتماد کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس، پھر ایسے کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے یار اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی، اتنے عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں مگر وہ میری دعا سن ہی نہیں رہا، معاذ اللہ، میں مانگ رہا ہوں بیماری سے شفا مل ہی نہیں رہی، میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں مل ہی نہیں رہی، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس۔ رب یہ چاہتا ہے، حالانکہ اس میں حکمت ہے اللہ کی، ہاں دعا قبول ہے، طے ہے یہ، یا تو گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہیں اس کی، یا اس کی دعا آخرت کے لیے جمع ہوتی ہے، یا پھر اللہ جو وہ مانگتا ہے دے دیتا ہے، یہ طے ہے۔ یہاں تک حدیثوں میں ہے قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کا جو ثواب دیکھے گا، پہاڑوں کی مثل نیکیاں دیکھے گا، اور ان دعاؤں کی مقبولیت دیکھے گا، درجات دیکھے گا، تو دنیا میں وہ پوچھے گا یا اللہ یہ تو میں نے نیک اعمال کیے نہیں ہیں، اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو نے مانگی تھی مگر تجھے لگا تھا میں نے قبول نہیں کی، حالانکہ میں نے اس کو آخرت کے لیے جمع کیا ہے، یہ اس کا جو ثواب ہے۔ تو بندہ وہاں تمنا کرے گا کیا؟ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ سیدنا یحییٰ بن سعید علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے کئی سال تک اللہ سے دعائیں مانگی مگر دعا کا ثمرہ، دعا کا فائدہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک دن رات کو سویا، رب کا دیدار کیا خواب میں، تو اللہ کریم سے پوچھا اے میرے رب اتنے عرصے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، تو میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ مجھے وہ کیوں نہیں دے رہا جو میں مانگ رہا ہوں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے یحییٰ تیرا مانگنا مجھے پسند ہے، تیرا انداز مجھے پسند ہے، اگر وہ میں تجھے دے دوں تو تو واپس میرے پاس نہیں آئے گا، میں اس لیے نہیں دے رہا تاکہ تو بار بار آ کر مجھ سے مانگ، کیونکہ میں تیرے مانگنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ رب کی حکمت ہے، یہ رب کے فیصلے، یہ رب کے تقاضے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوہ شکایت، اور معاذ اللہ زبان پہ کفریات لے کر آتے ہیں، کیا اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، معاذ اللہ اللہ سن ہی نہیں رہا، معاذ اللہ اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، کفریات بک کر ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ یہ نظام بنایا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے لکھا کہ اللہ نے اس بندے کے دل میں اپنے ولی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ جب اس کے دل میں ولی کی محبت ہوگی نا تو اب یہ کیا کرے گا؟ ولی کے پاس جائے گا، ٹھیک؟ جیسے ہم مزار پہ جاتے ہیں، مزار والے کو ہم خدا نہیں کہتے، وہاں جا کر ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے، اے اللہ میں تو بدکار ہوں، یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کا صدقہ مجھے اولاد دے، اس کا صدقہ مجھے شفا دے، اس کا صدقہ میرا فلاں مسئلہ حل کر، یا یوں کہیں
آپ اللہ کے ولی حضرت، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں، یقینا قرآن و حدیث کے مطابق آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں، آپ اللہ سے مجھے اولاد لے کے دے، آپ اللہ سے مجھے شفا لے کے دے، یا ڈائریکٹ ولی کو کہیں یا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور وسیلہ ولی کا کی محبت ڈالی کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک میرا در ہے، ایک میرے ولی کا ہے۔ اب میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آئے گا تو بعض اوقات بظاہر جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اس کے دل میں ولی کی محبت ڈالتا ہوں، وہ ولی کی بارگاہ میں جائے۔ اب جب وہ ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ولی سے کہتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھے اولاد لے کر دے، تو ولی کی محبت ڈالی کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ میرا بندہ میرے ولی کے پاس جائے، میرے محبوب کے پاس جائے، جب اس کے پاس جائے گا اور اس کے پاس جا کر مجھ سے دعا کرے گا، جب ولی کو کہے گا میری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونے دوں گا، میں اس ولی کے صدقے اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا، اور ولی اس کے بارے میں جو بھی سفارش کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس ولی کے صدقے اس کی سفارش کو قبول کر کے اپنے بندے کو جو مانگے گا وہ بھی اس کی دنیا میں عطا فرما دوں گا۔ صرف اس لیے میرا بندہ مایوس نہ ہو، میرا بندے کا تعلق رب سے پاکیزہ رہے۔ جب دیکھیں آپ ولی کے پاس گئے، منت مانی اولاد ہو جائے، آپ کے پاس آؤں گا، اولاد دے دی کس نے؟ ولی نے نہیں دی اولاد، اللہ نے دی، مگر فائدہ کیا ہوا؟ محبت کیوں ڈالی؟ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ اللہ ولیوں کو اتنا نواز رہا ہے کہ ان کے در پر جا کر جب بندہ ان کے در پہ جاتا ہے یہ سفارش کرے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ جب بندہ ڈائریکٹ خود رب کی بارگاہ میں آئے، خود رب کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، خود آ کر اللہ کی بارگاہ میں روئے، بے نیاد رب سے مطالبہ کرے، تو اللہ کریم پھر اسے مایوس نہیں ہونے دیتا، نہ اسے اپنے در سے محروم کرتا ہے، نہ اولیاء اللہ کے در سے محروم کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے